بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں، جیسا کہ تیسرے قول میں یہ بتایا گیا کہ تشیع کی بنیاد جس نے ڈالی ہے، فرقہ تشیع کو جنم دینے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ تشیع ابن سبا کی ایجاد ہے، ٹھیک۔ اور جتنے بھی مورخین ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ان سب نے طبری سے نقل کیا ہے، ٹھیک۔ جب سارے محققین اور سارے مؤرخین نے ابن سبا کی باتیں طبری سے نقل کی ہیں، تو اب یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ خود طبری نے کہاں سے لیا ہے، اس نے کس سے نقل کیا ہے۔ تو جب ہم طبری کی بررسی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ طبری نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا راوی ہے سیف ابن عمر۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں ساری باتیں اسی سیف ابن عمر نے روایت کی ہیں، بیان کی ہیں۔ تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جانیں کہ یہ سیف ابن عمر کون ہے، کیسا شخص تھا۔ جب ہم سیف ابن عمر کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علماء اور محدثین کے الگ الگ خیالات، الگ الگ نظریات ہیں اس شخص کے بارے میں۔ کسی نے کاذب کہا، کسی نے حدیث جعل کرنے والا کہا، کسی نے غیر معتبر کہا، کسی نے کوئی ذوب بیان کیا، کسی نے کوئی نقص بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ اگر تمام نظریات کو جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ کرنے لائق نہیں ہے، ٹھیک۔ اب یہاں تک، اس کے بعد ایک اور بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مورخین نے تو عبداللہ ابن سبا کا نام ہی نہیں لیا ہے اپنی کتابوں میں جہاں تشیع کی بات کی ہے، یا مثلا جو موارد گنوائے گئے ہیں کہ یہاں اس کی وجہ سے، مثلا کہ جو جہاں اختلاف کی وجہ اور اختلاف کا سبب عبداللہ ابن سبا کو بتایا ہے، کچھ مورخین نے جب ان موارد کو، ان واقعات کو بیان کیا ہے تو وہاں عبداللہ ابن سبا کا اصلا نام ہی نہیں لیا ہے، چاہے وہ جنگ جمل کی بات ہو، چاہے قتل عثمان کی بات ہو، سمجھ رہے ہیں، وہاں پر عبداللہ ابن سبا کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ تیسرے یہ کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں یہ جو محققین اور مورخین نے باتیں لکھی ہیں، ان کی باتوں میں بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، باتیں خوب ذہن میں بیٹھتی نہیں ہیں، دل خوب ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، ان کی باتوں میں تذبذب، تحیر، ان کی باتوں میں اضطراب دکھائی دیتا ہے، خود اس کے رہنے کی جگہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اصل میں یہ تھا کون، کہاں کا رہنے والا تھا۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ صنعاء کا تھا، کسی نے کہا ہیرا کا تھا، کسی نے کہا کہیں اور کا تھا۔ یا مثلا قتل عثمان میں اس کا ہاتھ تھا، تحریک اس نے کی تھی، انقلابیوں کو کھڑا اس نے کیا تھا، اس میں بھی دیکھتے تو کوئی کہتا ہے کہ شریک تھا، کوئی کہتا ہے کہ شریک تھا ہی نہیں۔ جب بات آتی ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کی تو وہاں بہت سارے مورخین نے اصلا اس کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ اس کے علاوہ خود خلیفہ سوم عثمان نے محمد ابن ابی حذیفہ کو، ابو ذر غفاری اور دوسرے لوگ کہ جو عثمان کے مخالف تھے یا جو عثمان کے اوپر اعتراض کرتے تھے، سختی کے ساتھ عثمان نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، ان کے اوپر پابندیاں عائد کی ہیں،
یہاں تک کہ جانتے ہیں آپ جناب ابو ذر کو کس طریقے سے ربضہ شہر بدر کیا گیا. ٹھیک، تو جہاں ایک طرف عثمان اپنے مخالفین کو سختیوں میں مبتلا کرتا ہے، شہر سے نکلوا دیتا ہے، وہاں عبداللہ ابن سبا کہ جو ایک بڑا مخالف ہے، جو عثمان کو قتل کرنا، وہ کیسے آزادی کے ساتھ جو ہے تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو بھڑکا رہا تھا. کیوں نہیں روکا اس کو عثمان نے؟ اگر واقعی یہ بھی ایک شخص تھا کہ جو عثمان کا مخالف تھا، عثمان کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو عثمان کے زمانے میں غلط باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرتا تھا، تو عثمان کو روکنا چاہیے تھا، پابندیاں اس کے اوپر بھی عائد کرنی چاہیے تھی، لیکن کہیں نہیں ملتا. باقی لوگوں کے محمد ابن ابی حذیفہ ہیں یا ابو ذر غفاری ہیں، ان کے بارے میں واقعات بڑے بڑے ہیں، لیکن کہ کس طریقے سے عثمان نے ان لوگوں کو سختیوں میں ڈالا، کس طریقے سے عثمان نے ان لوگوں پہ پابندیاں عائد کی، کس طریقے سے ان کو وطن سے نکالا گیا، تمام باتیں. لیکن عبداللہ ابن سبا کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ عثمان نے جو اس کے اوپر کوئی پابندی عائد کی ہو، اس کے غلط نظریات اور غلط عقائد بیان کرنے سے روکا گیا ہو پابندی. ٹھیک، یہ ہو گیا. ہاں، اب یہ تمام باتیں ہیں جو انسان کو شک میں ڈالتی ہیں اور انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یار ماجرا کیا ہے، حقیقت چلیں. باہر صورت بہت سارے پہلو، بہت سارے رخ ہیں جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ جو ہے تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر موجودہ زمانے کے جو رائٹر ہیں، جو محققین ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے نظریات معلوم کرنا چاہیں گے، تو بہت سارے معاصر یعنی موجودہ محققین نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحقیق میں یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب سیف ابن عمر کی گڑھی ہوئی باتیں. عبداللہ ابن سبا کی سلسلے میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ سب سیف ابن عمر کی گڑھی ہوئی اور جال کی ہوئی باتیں ہیں. چونکہ یہی راوی ہے، اس سے پہلے اور کسی نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کچھ لکھا بھی نہیں ہے، کسی نے بیان بھی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے اصلاً کوئی تاریخی شخصیت ہے ہی نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرا والا نظریہ کہ تشیع عبداللہ ابن سبا کا ایجاد کیا ہوا فرقہ ہے. ٹھیک، یہ نظریہ کلی طور پہ کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ باطل ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے. اب تیسری چیز یہاں پہ ہے آرائے علماء در مورد خبر عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کیا ہے؟ علماء کی رائے جو خبر ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں. ٹھیک،
اس کے سلسلہ میں علماء نے کیا بیان کیا ہے، کیا لکھا ہے وہ اکنون نوبت آن است کی نظرات برقی از علماء معاصر را در مورد خبر عبداللہ ابن سبا و ان کی آیا و پای گزارشی ہے یعنی بیان کنی. وہ تو قدیمی محققین اور مؤلفین کی باتیں تھی، ٹھیک ہے. اب معاصر کہا جاتا ہے مثلا یہ ادھر یہ صدی کے، اس صدی کے جو محققین ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو ادھر حال کے کتابیں لکھنے والے، تاریخوں کے جاننے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، جو باتیں لکھی گئی، اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. دکتر طاہا حسین نویسنده شهیر مصری در این باره میگوید به نظر من کسانی که داستان ابن سبا را تا این انداز بزرگ جلوه داده اند هم به خود و هم به تاریخ ستم کرتے اند. دیکھیں عبداللہ ابن سبا کی داستان کو اس لیے گڑھا گیا، اس لیے جعل کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جائے، یہ ظاہر کیا جائے کہ مذہب تشیع عبداللہ ابن سبا نامی ایک گمراہ اور یہودی انسان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے فرقہ تشیع وجود میں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے مصر کی، بہت ہی مصر کے مشہور و معروف محقق اور رائٹر ہیں طاہا حسین. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن سبا کی داستان کو اتنا بڑا چڑھا کے دکھایا ہے اور عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے اپنے اوپر اور تاریخ کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے. میٹر اتنا بڑا ہے نہیں، بات اتنی بڑی ہے نہیں جتنی بڑی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. نخستین چیزی کی به نظر میرسد این است که ما در کتب مهم و مصادر اصلی کی داستان شورش علیه عثمان در آنها ضبط شده است نامی از ابن سبا نمی بینیم. کہہ رہے پہلی چیز کہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کے اوپر شورش، عثمان کے اوپر حملے کی باتیں جن اہم اور معتبر کتابوں میں درج کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں عبداللہ ابن سبا کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اس سے پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ عثمان کے قتل میں عبداللہ ابن سبا کا ہاتھ تھا. اسی کی تحریک سے انقلابی قتل عثمان کے درپے ہوئے تھے. اگر عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو نہ اکسایا ہوتا، نہ بھڑکایا ہوتا، قتل عثمان پہ آمادہ نہ کیا ہوتا تو شاید عثمان قتل بھی نہ ہوتے. لیکن یہ دکتر طاہا حسین کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ عثمان کے قتل کرنے، عثمان کے شورش کرنے اور عثمان کو محاصرہ کرنے کی باتیں جن اہم اور معتبر کتابوں میں درج ہوئی ہیں، وہاں کہیں بھی ان کتابوں میں عبداللہ ابن سبا کا نام نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. نام ابن سعد انجا کی از خلافت عثمان و انقلاب مردم سخن میگوید نامی از ابن سبا نمی برد. اب یہاں سے کچھ کتابوں کے نام، کچھ منابع کے نام کہ جس میں عبداللہ ابن سبا کا نام نہیں ہے. عثمان کی حکومت، عثمان کے قتل کی جو باتیں ہیں ان منابع میں، وہاں پہ عبداللہ ابن سبا کا نام نہیں ہے. جیسے ابن سعد کہ عثمان کی خلافت اور لوگوں کے انقلاب کی بات جہاں لکھتا ہے، وہاں عبداللہ ابن سبا کا کوئی نام ہی ذکر نہیں کرتا. در انصاب الاشراف بلادری کی بعقید من مهم ترین و مفصل ترین کتاب اس کی داستان در آن آمده است. کہہ رہے انصاب الاشراف جو بلادری کی ہے، کہتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے مہم اور سب سے مفصل کتاب یہی ہے، انصاب الاشراف، کہ جس میں یہ عثمان کی داستان اور عثمان کا قصہ تفصیل کے ساتھ درج ہے. به هیچ وجه سخنی از ابن سبا نیست.
اس کتاب میں ابن سبا کا دور دور تک نام نہیں ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تنہا طبری اس کی حکایت السیف ابن عمر نقل کر دے. صرف طبری ایسا ایک مورخ ہے کہ جس نے عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں سیف ابن عمر سے حکایت نقل کی ہے، اور طبری کے بعد پھر دوسرے مورخین نے. وَإِلَّا طبری کے علاوہ اور بھی دوسرے بڑے بڑے مورخ ہیں، ابن سعد ہے، بلازری ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بھی دوسری معتبر کتابیں ہیں. اگر عبداللہ ابن سبا والی داستان واقعی ہوتی، سچی ہوتی، تو دوسرے مورخین نے بھی طبری کی طرح سے اپنی کتاب میں لکھا ہوتا. لیکن طبری کے علاوہ کسی اور بڑے مورخ نے اپنی بڑی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کی داستان، ان کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا. داستانیں تو لکھی ہیں سب نے، عثمان کی لکھی ہیں، جنگ جمل کی، جنگ صفین کی، لیکن ان تمام تذکروں میں، ان تمام داستانوں میں عبداللہ ابن سبا کا نام نہیں ہے. کیوں؟ ہاں اس کے بعد کہتے ہیں کہ من نمیدانم ابن سبا در خلافت عثمان اہمیتی داشته یعنی ولی یقین دارم که اگر همه مورد توجه بوده ارزش چندانی نداشته، زیرا ممکن است یک نفر یهودی که تازه در آن روزها مسلمان شده بود به آن درجه از اهمیت برسد که عقل و تدبیر و نیروی مسلمانان را بازیچه خود سازد و هنوز مسلمان نشده در شهرهای اسلامی دست به توطئه و تحریک بزند. بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے. کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ عثمان کی خلافت میں ابن سبا کا کیا رول تھا، ابن سبا کی کیا اہمیت تھی. ایک طرف حاکم مسلمین ہے اور ایک طرف ایک تازہ اسلام لانے والا شخص ہے. کہہ رہے خلافت عثمان سے اس کا کیا تعلق تھا؟ کہہ رہے کہ جتنے بھی موارد جہاں جہاں ابن سبا کا نام لیا گیا ہے، جب ہم کس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اس سے کوئی اہمیت نہیں تھی. کیوں اہمیت نہیں ہے؟ حکومت عثمان میں عبداللہ ابن سبا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک یہودی کہ جو ابھی نیا نیا مسلمان بنا ہو، ٹھیک، جو حکومت عثمان میں، عصر عثمان میں جس نے اسلام کو قبول کیا ہو، وہ اس قدر اہم ہو جائے، اتنا مہم ہو جائے کہ تمام مسلمانوں کی عقل و تدبیر پر قبضہ کر لے اور تمام اسلامی شہروں میں جا کر کے اپنے خاص عقائد اور نظریات کو بیان کرے اور لوگوں کو اپنی طرف جذب کر کے ایک نئے فرقے کو وجود دے دے. چلو بھائی، ایک پرانا مسلمان ہوتا جس کا سماج اور معاشرے میں نام ہوتا، جس کی ایک اہمیت ہوتی، اور وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو خاص نظریات کی طرف بلا کر کے دعوت دے کر کے فرقہ بنا سکتا تھا. ایک نیا مسلمان جو ابھی یہودی سے مسلمان بنا ہے، وہ سماج اور معاشرے میں اتنی جلدی اتنا معتبر تو نہیں بن سکتا، ایسا مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنے نئے عقائد اور نئے نظریات سے متاثر کر کے ایک جماعت بنا لے بے نام شیعہ. یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسا کیا ہے، مان بھی لیا جائے، حکومت اسلامی کیا کر رہی تھی؟ حکومت اسلامی کیا کر رہی تھی بھائی؟ اس نے کس طریقے سے اس بندے کو آزادی دے رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو بازیچہ بنائے، اس کو بدل دے، امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ کا بیج ڈال کے امت مسلمہ کو الگ الگ گروہ میں، الگ الگ ملتوں میں بانٹ دے. مسلمانوں کے جو
بنیادی عقائد اور جو ان کی رائے تھی اس کے خلاف ایک نیا عقیدہ، ایک نئی رائے پیش کی جائے. لوگوں نے، حکومتوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ حکومتوں نے گرفتار کر لیا ہوتا اگر ایسا بند کر رہا تھا تو بندہ، کہ مجرم ہے نا. ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے، دوسرے اعتراض کرنے والوں کو کس طریقے سے حکومتوں نے تنگ کیا ہے، کس طریقے سے انہیں نظر بند کیا ہے، کس طریقے سے انہیں اجتماع سے دور رکھا گیا. اور یہ بندہ، ہاں، اس کو پوری آزادی کامل دی گئی ہے کہ یہ جائے مسلمانوں کے بیچ اور پوری آزادی کے ساتھ ان کے عقائد کا تماشا بنائے اور نئے عقائد سے روبرو اور آشنا کرا کے لوگوں کو الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعت میں بانٹ دیں. یعنی اگر عبداللہ ابن عامر یا معاویہ اس نئے یہودی مسلمان کو، کہ جو مکر و فریب کے ذریعے سے مسلمان ہوا تھا، اسے دستگیر کیوں نہیں کیا، اسے قید کیوں نہیں کیا؟ یہ کہ ازانا یا ہر دوی انہا در ان بارے عثمان گزارش می دادن و ان سوارا مورد مواخذے قرار می دادن. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان میں کا کوئی ایک، عبداللہ ابن عامر یا معاویہ، کہ یہ دونوں کیا ہے، عثمان کے نمائندے تھے. ان لوگوں نے جو ہے عثمان کو خبر کی ہوتی کہ بھائی یہ فلاں شخص ہے جو مسلمانوں کے درمیان ان کے عقائد کو برباد کرنا چاہتا ہے، ان کے نظریات کو کے خلاف نئے عقائد، نئے نظریات بیان کر رہا. اور پھر عثمان نے کیا ہے، ابن سبا کو گرفتار کرا لیا ہوتا اور اسے سزا دی ہوتی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل راوی، کہ جس نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں روایت کی ہے، تمام باتیں نقل کی ہیں، سیف ابن عمر، یہ ساری اسی کا تانا بانا ہے، اسی کا بنا ہوا تانا بانا ہے. اسی نے یہ ساری باتیں جال کی ہیں. برسوں ابھی آگے بھی دیکھیں، بہت سارے موارد آئیں گے جس سے سوال کھڑے ہوں گے.